ایک ضروری اعلان سنیے، نہ کہتے ہی زور زور سے ڈھول بجنے لگا، پھر بجتا ہی چلا گیا۔ مردوں بوڑھوں دوڑیں اس ڈھول کی جانب لگ گئی۔ جب کبھی گاؤں میں اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا، پورے گاؤں میں منادی ہوا کرتی تھی، گلی گلی اعلان کروائے جاتے تھے۔ یہ گاؤں کا دستور تھا اور چودھری صاحب کی فطرت تھی۔ آج ڈھول کیوں پیٹا جا رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے سب چودھری کے ڈیرے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ ہر گھر کا ایک فرد وہاں ڈیرے پر ضرور موجود ہوتا۔ ایک اضطرابی کیفیت کا عالم تھا۔ سبھی کی نظریں اونچی حویلی کے دروازے پر جمی ہوئی تھی، جس دروازے سے چودھری نے برآمد ہونا تھا۔ جس روز یہ سارا واقعہ ہوا، اسی روز شہر سے میرا دوست عرفان بھی میرے پاس ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے عرفان کا بازو کھینچا اور کہا، چلو سنتے ہیں چودھری صاحب آج کیا کہتے ہیں۔ یہ دستور، یہ طریقہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ پہلی بار گاؤں آیا تھا، اسے یہ سب اچھا بھی لگا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ خوشی خوشی ساتھ چلنے لگا، لیکن پوچھنے لگا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ثاقب بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ بھائی بتاتا ہوں، مجھے خود نہیں پتا، جا کر پتہ چلے گا۔ چلو سنتے ہیں چودھری صاحب کا کیا کہنا ہے۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا، جلدی ڈیرے پر پہنچتے ہیں۔ ڈیرے پر پہنچے تو لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ چودھری صاحب 4-5 ملازموں کے درمیان حویلی سے نکل کر ڈیرے تک آئے۔ ایک نظر وہاں کھڑے ہجوم پر دوڑائی، شاید دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پہنچنے والے آدمیوں میں کسی آدمی کی کمی تو نہیں ہے۔ تب وہ بولے، یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں آپ سب کو یہاں کیوں جمع کیا ہے۔ کل جو قتل ہوا ہے، اس قتل کو دیکھتے ہوئے اس کی حالت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ کا قتل نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی آسیب کا کام ہے۔ چودھری نے آج دفن کیے جانے والے نوجوان کی موت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا، جی چودھری صاحب، آپ نے درست کہا، ہمیں بھی یہی گمان گزرا تھا، اور پھر گاؤں میں یہ پہلا قتل نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے چودھری کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ چودھری نے کہا، یہ چودھری حشمت اللہ کا گاؤں ہے، یہاں آئے دن قتل ہو رہے ہیں، اور چودھری اس وقت تک سکون کی نیند نہ سو سکے گا جب تک ان قاتلوں کو آپ لوگوں کے سامنے سزا نہ دی جائے، وہ چاہے وحشی انسان ہو یا آسیب۔ آپ سبھی کو جمع کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چوکنے رہیں، آس پاس ارد گرد پر نظر رکھیں، کسی پر شک گزرے تو مجھے آگاہ کر دیں۔ ایک ماہ میں 3 قتل، اور تینوں قتل کالی چٹان پر ہوئے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نور دن کالی چٹان پر قتل ہوا پڑا ہے۔ ہم تو سبھی یہ خیال کرتے رہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا ہے، اس کی لاش کل سڑ چکی تھی۔ یہ بات کہہ کر چودھری صاحب نے کہا، کسی کے ذہن میں کوئی حل یا کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر میں آگے بڑھا اور کہا، چودھری صاحب، ایک بات میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے، اگر حکم کریں تو اپنی سوچ کا اظہار کروں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کچھ اثر رکھ سکے۔ ہاں ہاں ثاقب بیٹا، بولو، کیا بات ہے، کھل کر اظہار کرو، چودھری صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، بابا نور دین کے قتل کے بعد میں خفیہ طور پر کالی چٹان پر جاتا رہا ہوں، تاکہ جس طرح اس وحشی انسان بابا نور دین کی لاش کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، بالکل اسی طرح اس کے ٹکڑے کر سکوں، لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے۔ راتوں میں چمکتی روشنی میں کبھی یہاں چٹان پر کسی انسان کا وجود نہیں دکھائی دیا، ہر سو غمگین اندھیرا ہے۔ یہ کام انسان کا نہیں، آسیب کا ہے، غیر مری قوتوں کا ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا چاہیے، اگر سایہ ہوا، غیر مری قوتیں ہوئی تو علم والا اسے جلا کر بھسم کر سکے گا، اور دوسری صورت میں اگر وہ سایہ نہ ہوا، کوئی گاؤں سے باہر کا آدمی ہوا، تو ہر رات 2 نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے، ان کے پاس ہتھیار وغیرہ ہوں، اور ان کو گاؤں کی حفاظت پر مامور کیا جائے۔ وہ 2 نوجوان گاؤں کی حفاظت کریں اور گاؤں سے لے کر کالی چٹان تک کی نگرانی کریں۔ واہ بیٹا واہ، داد دیتا ہوں تیرے دماغ کی، لگتا ہے میری طرح سبھی گاؤں والوں کو تیری یہ بات، یہ خیال دل کو بھایا ہوگا۔ کیوں گاؤں والوں؟ چودھری صاحب نے گاؤں والوں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کریں گے کرم دین؟ تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی علم والے کو بلا کر لاؤ، اور آج رات 2 نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں گے۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ثاقب بیٹا، گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ملا لو۔ میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چودھری صاحب، یہ میرا دوست ہے، شہر کا رہنے والا ہے لیکن نڈر ہے، طاقتور بھی ہے،
میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم دونوں نگرانی کرو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اگر کوئی کالی چٹان یا آگے پیچھے مشکوک انسان دکھائی دے تو اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی جی چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی بات سن کر سب لوگ ادھر ادھر جانے لگے۔ عرفان کے چہرے پر اس طرح بھی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آصف کیا ہے؟ تب اس نے پوچھ لیا، ثاقب، یہ آصف، سایہ، ان سب کا وجود، یہ سب کیا ہے؟ اس بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ان کا وجود ہی نہیں بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہیں، ان کی چیر پھاڑ بھی کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر پتہ چلا ہے یہ سب کیا ہے۔ نا بابا ثاقب، میں تو تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، خوفناک قسم کی داستانیں پڑھ پڑھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں، اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نا بابا، میں نہ جاؤں گا تیرے ساتھ، مجھے تو ابھی گاڑی پر سوار کرا دو، میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے گاؤں کی سیر کروں گا، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا۔ میں کبھی کسی گاؤں نہیں گیا تھا، لیکن اب میں ایک پل بھی نہیں رکوں گا، عرفان نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا، کالج میں جن بھوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا، اور اب؟ عرفان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ثاقب، وہ صرف باتیں تھی اور یہاں حقیقت، بس کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان کتنا ڈراؤنا نام ہے یہ، حوصلہ رکھو یار، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ چل اب چلتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کالی چٹان کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد عرفان کہنے لگا، چلو بس چلیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں، نہیں جاتے کالی چٹان، میری بات مان لو۔ عرفان یار بحث مت کرو، حوصلے سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ میں نے زبردستی عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کالی چٹان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی ہم کالی چٹان سے کچھ دور فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک سے عرفان چلایا، ثاقب وہ دیکھو، آگ! اس کا اشارہ کالی چٹان کی طرف تھا۔ مجھے بھی دور کالی چٹان پر جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ تب میں نے کہا، عرفان لگتا ہے اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے چپکے سے میرے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میری تمام تر توجہ آگ کی جانب تھی جو ہلکی اور مدھم تھی، لیکن جوں جوں ہم آگ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ ہلکی اور مدھم آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ ثاقب لوٹ چلو واپس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، عرفان نے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا عرفان، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ آگ سے کچھ دور چٹان کی ایک طرف ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے، ہماری نظریں کسی چہرے کی متلاشی تھی، لیکن آگ کے ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عرفان یار، اس سے قبل ان چٹانوں میں نے بھی کبھی آگ جلتی ہوئی نہیں دیکھی ہے، آج میرا بھی پہلا موقع ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں چٹان کے پاس ہے کون؟ کون لوگوں کو قتل کرتا ہے؟ کون جسموں کی چیر پھاڑ کرتا ہے؟ میں نے بھی اپنی ہمت و حوصلہ کو یکجا کرتے ہوئے کہا، ثاقب کوئی آ رہا ہے، سنا تم نے؟ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، چلو بھاگو یہاں سے، عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے سے منع کر دیا اور کہا، عرفان خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں ہے، اپنی یہاں موجودگی کا اسے احساس نہ ہونے دو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا سا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری، چپ چاپ بیٹھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم، سر، منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اس سے کھیلنے لگا۔ ثاقب یار، یہ بھوت ہے، بھوت! اس کی یہ حرکت دیکھ کر عرفان جیسے چیخ پڑا، اور شاید یہ آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ ہماری طرف بڑھنے لگا، عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ عرفان، جو قرآنی آیات زبانی یاد ہوں پڑھتے جاؤ، میں نے ڈرنے کے باوجود بھی اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے کہا۔
تب عرفان نے بلند آواز میں قرآن آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اس اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب ہم نے قرآن آیات کا ورد زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپس دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب آج تو بچ کر نکل رہے ہو لیکن دوبارہ کبھی نہ بچ سکو گے۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون، میں اپنی پیاسی رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور پھر ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت خیر ہو گئی تھی، شاید یہ آصف کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئی تھی، جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ سانس لیے اس جلتی آگ کو گھورتا رہا۔ عرفان عرفان میں چیخا، اسے پکڑنا چاہا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور مسلسل اس طرف بڑھنے لگا۔ وہ کالی چٹان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عرفان میں اتنی طاقت پہلے نہ تھی، یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہ تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ عرفان کو بچاؤ، میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن عرفان سیاہ چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جہاں جاتے ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا لیکن عرفان کہیں نہیں ملا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی نہیں بلکہ گاؤں والوں نے دیکھا تھا۔ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے۔ میں اپنے ذہن و دماغ میں سوچوں کے پہاڑ اٹھائے خرامہ خرامہ چلتا واپس آنے لگا۔ میں عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عرفان کے آصف کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا؟ میں انہی سوچوں میں گھرا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ آنکھیں تر، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، آنسوں کے قطرے گالوں کو بھگوتے ہوئے زمین بوس ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس سائی کے ہاتھوں چیر پھاڑ ہو گیا ہے۔ وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، ثاقب بیٹے، میں سب کچھ جانتا ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گئے ہیں ہم لوگ کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی درندہ ہے، آصف ہے، عامل بابا کی خدمات حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکی، میرے بہتے آنسوں کو خشک نہ کر سکی۔ رات بیت گئی، صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کی غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کی 2 حصوں میں بٹی ہوئی لاش کو دیکھ کر میں چیخ کر اس سے لپٹ گیا۔ عرفان عرفان میرے دوست، اٹھو یار، میں تمہارا دوست ہوں، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو یار، دیکھو میں برباد ہو گیا ہوں، بکھر گیا ہوں۔ ایک دفعہ کہہ دو کہ ثاقب یہ خواب ہے، لیکن یہ خواب نہ تھا، یہ حقیقت تھی۔ کافی دیر تک اس سے لپٹا روتا رہا، پھر اس کے جسم کے 2 حصوں کو کندھے پر اٹھائے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ جو بھی میرے کندھوں پر عرفان کی لاش کو دیکھتا اس پر اکت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چودھری صاحب کے ڈیرے پر جا پہنچا اور عرفان کی لاش کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ چودھری صاحب، میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ کیسے اس کی لاش ان تک پہنچاؤں گا؟ وہ لوگ تو مجھے قاتل کہیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تیرے ساتھ میں کچھ برا نہیں ہونے دوں گا، پورا گاؤں جائے گا تمہارے ساتھ۔ اس کی موت کا کوئی قاتل نہیں ہے، اسے کسی گاؤں والے نے نہیں مارا، سب گاؤں والے یہ جانتے ہیں کہ یہ آصف کے ہاتھوں مرا ہے۔ تم پریشان نہیں ہو، یہ کام میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر فوراً گاڑی کا انتظام کیا گیا اور عرفان کی لاش اس کے گھر شہر پہنچائی گئی۔ وہاں کہرام برپا ہو گیا، سبھی گھورنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے اس کا قاتل سمجھنے لگے۔ عرفان کی ماں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور چلاتی ہوئی بولی، ثاقب، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ وہ تو بہت خوش تھا،
بہت تمنائیں لیے تیرے پاس گیا تھا، لیکن تو قاتل ہے میرے بیٹے کا، قاتل ہے۔ عرفان کی ماں جذباتی انداز میں چیختے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور عرفان کے علاوہ جو بھی لوگ قتل ہوئے ان سب کے بارے میں گاؤں والوں کو آگاہ کیا، انہیں مطمئن کیا، بالآخر اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ جب تک اس کفن پوش کا خاتمہ نہ کر لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ شہر سے ہی عامل کو ساتھ لیا گیا۔ عامل نے اس علم سے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے میں ایک بار ظاہر ہوتا ہے اور انسانی خون سے اپنے خشک رگوں کو تر کرتا ہے، اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزارنا میرے لیے صدیوں برابر تھا۔ ہر رات کالی چٹان پر جاتا، وہاں پہنچ کر چیختا چلاتا، کفن پوش کو پکارتا، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ ایک رات میں کالی چٹان کے ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ یہ آگ دیکھتے ہی میں واپس گاؤں آیا، بزرگ کو اپنے ساتھ لیا اور دوبارہ کالی چٹان تک پہنچا۔ دور سے ہی ہمیں آگ کے ساتھ کھیلتا ہوا وہ کفن پوش دکھائی دیا تو بزرگ نے آنکھیں بند کر لی اور پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھتے رہنے کے بعد بولا، ثاقب بیٹا واپس لوٹ جاؤ، ابھی یہ باتیں ہم لوگ کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب تمہیں کہا تھا نا کہ تم دوبارہ مجھ سے نہیں بچ پاؤ گے، آج تیری باری ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی بابا واپس بھاگ نکلا اور میں سکتے کے عالم میں سے گھورنے لگا۔ مدہوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش میں کھونے لگا۔ عرفان کی طرح اپنا جسم بھی ٹکڑوں میں تقسیم دیکھتا لامدہوشی کے عالم میں خرامہ خرامہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کس سمت جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، کچھ خبر ہی نہ تھی۔ اتنا جانتا تھا کہ آگ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پر پڑا، پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گاؤں میں ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں عجیب سے انداز میں ہر کسی کو گھورنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بار بار اپنے آپ کو بھی دیکھتا تھا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا، مرا کیوں نہیں، اس سائے کے ہاتھوں ٹکڑوں میں تقسیم کیوں نہ ہوا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، کسی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں یہ سب کیا ہے؟ ماں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، بیٹا وہ سایہ جس نے تمہارے دوست عرفان کو قتل کیا تھا، گاؤں والوں کے اور مردوں کو قتل کیا تھا، جل مرا ہے، اس کی لاش جل کر خاک ہو گئی ہے۔ پر یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے اپنی ماں سے پوچھا اور پھر مجھے یاد آیا کہ اس کفن پوش لاش نے میرے دل پر ہاتھ رکھا تھا، وہ میرا دل نکال کر کھانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرا دل نکالنے کے لیے مجھ پر ہاتھ ڈالا، اسے کرنٹ لگا ہوگا، کیونکہ میرے گلے میں اللہ پاک کے نام کا تعویذ تھا، اس لیے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا۔ میں نے شکر ادا کیا، اپنے گلے میں ڈالے گئے لاکٹ کو بوسہ دیا، ہونٹوں سے لگایا، شکرانے کے نفل ادا کیے، لیکن اپنے دوست عرفان کی موت کو آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ جب گاؤں جاتا ہوں وہ کالی چٹان مجھے دکھائی دیتی ہے تو کانپ جاتا ہوں۔ وہ کالی چٹان نہیں ہے بلکہ خونی چٹان ہے۔